محققین، سیرت نگار اور اہل تاریخ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار صبح کے وقت ہوئی ہے۔ دیکھیے سیرت النبی شبلی نعمانی کا حاشیہ جلد 1 صفحہ 124، رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 47۔ اس میں اختلاف تو ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے، وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ اور جماعتیں ہیں تمام کا اتفاق۔ ہاں البتہ ولادت میں اختلاف ہے، اختلاف بھی کافی زیادہ۔ بعض نے تو مہینے کا بھی اختلاف کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ اب یہ کہ معمولی ہستی کا ہی قول نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بعض نے محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی ولادت کا تذکرہ کرا۔ کسی نے اس مہینے کے بعد ربیع الثانی اس مہینے کا بھی ولادت کا دعویٰ کیا۔ اکثر کا قول اس مہینے کا کہ ربیع الاول، پھر اس کی تاریخ میں خلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 2 ربیع الاول، بعض نے 8، بعض نے 9، بعض نے 10، 11، 12، 18، یہ سب قول ہے۔ بہرحال جمہور کا قول، اہل محققین کا قول، جس طرح کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین عظیم کتاب، اور یہ قاضی سیشن جج تھے یہ پارٹیشن سے پہلے، اور ان کے فیصلے کو کوئی مسترد انگریز کے کبھی کوئی آدمی چیلنج نہ کر سکتا ہو۔ اور یہ تمام کا تمام رحمت للعالمین کا مسودہ تہجد پڑھ کر انہوں نے لکھا۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ کتاب لکھی اور 3 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے ہر اعتبار سے ثابت کیا ہے، شمسی اعتبار سے، قمری اعتبار سے، ریاضی کے اصولوں اور ضوابط کے اعتبار سے کہ یہ 9 ربیع الاول ہے۔ اس مہینہ کے اندر آپ کی سیرت کے موضوع پر بیانات ہوتے ہیں۔ سیرت کا معنی گزشتہ خطبہ میں بتلایا گیا تھا کہ زندگی گزارنے کے طور طریقے، سلیقے اور انداز، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ انتہائی مقدس ایک موضوع ہے اور بڑا ضمیر مبنی ہے، چونکہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو وہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے بہترین رہنما ہے۔ قرآن نے مطلق بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ پیغمبر کی زندگی، پوری زندگی پیدائش سے وفات تک سب کی سب تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، ہر زمان میں، ہر مکان میں اور ہر انسان کے لیے۔ انسان پر مختلف مرور زمانہ سے مراحل آتے ہیں۔ کبھی انسان بیٹے ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، تو کبھی باپ ہونے کی حیثیت سے، کبھی خامد ہونے کی حیثیت سے، کبھی ایک تاجر کی حیثیت سے اس کی زندگی ہوتی ہے، کبھی ایک دوسرے کے معاملات
کبھی شاگرد، کبھی استاد، کبھی مریض، کبھی طبیب. تو ان تمام مراحل کے اندر پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے کیسے کیسے اسوہ ہے. ہم نے اپنے خطبات کو اس ترتیب سے بیان کرنا ہے، کیونکہ مطلق طور پر آپ کی زندگی ابتدا سے انتہا تک گزشتہ سال ہم تقریباً 14 یا 15 خطبات میں بیان کر چکے ہیں. اب ہم ایک دوسرے انداز کے اندر آپ کی سیرت کے چند کو پہلو بیان کریں گے. آج کا موضوع ہے کہ آپ کا بچپن آپ ایک بیٹے کی حیثیت سے تھے، زندگی کیسی گزاری اور ہمارے لیے اسوہ کیا ہے. جو کچھ بھی آپ نے خود کیا یا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ گزرا اور شریعت نے اس واقعے کا رد نہیں کیا، تو سب کا سب ہماری اسوہ. سب سے پہلے آپ کی پیدائش ہم لیتے ہیں. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب کو پتہ چلا، وہ بڑی خوشی خوشی گھر آئے اور آپ کو اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے. اللہ کا شکریہ ادا کیا، دعائیں اور مناجات کی. دیکھیے سیرت ابن ہشام جلد صفحہ 168 168. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چونکہ پیغمبر کی پوری زندگی جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہوئے اور اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں ہوئے، اگرچہ عبد المطلب کے دین کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن نام ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن یہ ان کا طریقہ کہ اپنے پوتے کو اٹھا کر بیت اللہ میں لے جانا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ ان کا کام ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے لیے اسوہ. ثابت یہ ہوا کہ اللہ اولاد جیسی عظیم نعمت عطا کرے تو شکریہ اس ذات کا کرنا چاہیے جس نے وہ نعمت عطا کی. کسی سے بھی پوچھیں اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ اولاد دیتا ہے. تو جب اللہ اولاد دے، آپ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو شکریہ اس ذات کا کرنا چاہیے، نہ کہ ان کا جو خود اولاد سے محروم تھے یا اولاد کے محتاج تھے. جن اوروں کے پاس جایا جاتا ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو خود اولاد سے محروم، کچھ وہ ہیں جو خود اولاد کے محتاج. تو جو خود محتاج ہو یا محروم ہو، تو وہ اولاد دینے کا یا اولاد کا شکریہ وصول کرنے کا کیسے حقدار ہے؟ اس لیے اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کا نام مبارک طے کرنا تھا. دادا عبد المطلب نے آپ کا نام منتخب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدہ جناب آمنہ نے آپ کا نام منتخب کیا احمد. دونوں کا مادہ ایک ہے، حمد مادہ ہے. احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، جو بہت زیادہ تعریف کرتا، اور محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، جس کی کل کائنات کی تعریف کرے، اس کو کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 262. ثابت یہ ہوا یہ تمام کے تمام والدہ کے دل میں اور دادا کے دل میں یہ اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس کا نام یہ منتخب کرو. جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو اس دور کے اندر اس طرح کے نام بچوں کے نہیں رکھے جاتے ہیں. بڑے عجیب قسم کے تکبر والے، جس کے اندر بڑا فاخرانہ انداز ہو، بڑا وہ کوئی جنگجو بنے، قوم کا کوئی لیڈر بنے،
کسی کو کسی طاقتور اور بہادر جانور کے ساتھ کے نام پر نام رکھا، کسی کا کسی پہاڑ کے نام پر، اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام سے ہٹ کر دادا کا اور والدہ کا یہ نام رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے ان کا نام اچھے الفاظ والا ہے، اچھے مفہوم والا ہے، اچھے معانی والا منتخب کرنا چاہیے۔ بے ڈھنگا بے دین لوگ، غیر مسلم لوگ، کوئی کھلاڑی، کوئی ڈرامے کا ہیرو، ان کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے ایسی یہ ریت نکل چکی ہے، جو ہم ڈراموں پر دیکھتے ہیں کہ اور موبائل پر دیکھتے ہیں جس کا نام بڑا چل رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں تو کوئی اٹک جاتا ہے کہ ہم نے بچے کا نام یہ رکھا۔ تو بچوں کا نام انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، نیک اور صالحین لوگوں کے نام پر رکھنا چاہیے۔ اور ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا آپ اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا معنی اچھا ہوتا تو آپ اس کو باقی رکھتے، اگر اس کا معنی درست نہ ہوتا اس کے نام کا تو آپ اس کو تبدیل کر دیتے۔ بہت سارے نام آپ نے تبدیل کیے، تو ثابت ہوا کہ نام ایسا رکھنا چاہیے اچھے مفہوم والا ہے، اچھی نسبت والا ہے، کسی نیک اور صالح شخصیات کی طرف نسبت ہونی چاہیے، نہ کہ تلاش کرتے کریں کہ جب پورے پاکستان کا اس طرح کا کوئی نام نہ ہو، مانا جو مرضی ہو، پہلے نام رکھ دیتے ہیں پھر پوچھتے پھرتے اس کا مانا کیا، پھر 5-7 سال کی عمر کے بعد اس کا نام تبدیل کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے اچھے معنی والا، اچھے مفہوم والا نام رکھنا چاہیے۔ تیسرا کام جو آپ کی سیرت کے ساتھ جو بچپن کا معلق ہے وہ عقیقہ کا ہوتا ہے۔ جب آپ 7 دن کے تھے تو عرب رواج کے مطابق، چونکہ مکہ والوں کے اندر کچھ نہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے بھی تھے اور ان کا دعویٰ بھی تھا۔ مکہ والے کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، نظریہ، ان کی چیزیں تمام چھوڑ چکے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہم محمدی، ہم مسلمان، لیکن اگر تلاش کیا جائے کہ مسلمانوں والی، نبی والی ہمارے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو بالکل ہی جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن چند چیزیں ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی آ رہی تھی، ان کے اندر اگرچہ انہوں نے تغیر تو بدل کا رکھا تھا۔ انہیں کے اندر ایک عقیقہ بھی تھی کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا۔ تو دلائل نبوہ بہقی، امام بہقی کی کتاب دلائل نبوہ، اس کی جلد 1 صفحہ 113 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ایک دوسری روایت ہے مصنفہ عبدالرزاق کی، حدیث نمبر 7960 اور سلسلہ صحیحہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی حدیث نمبر 2726۔ ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نے نبوت ملنے کے بعد، نبوت کب آپ کو عطا کی گئی ہے؟ 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر کا نبوت ملنے کے بعد آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ یہ 2 روایتیں ہیں، پہلی امام بہقی نے جو بیان کی لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ اب ہم ان دونوں روایتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی کہ بچے کے ولادت کے 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اور اس کی آپ نے بڑی تاکید کی۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2837 آپ نے فرمایا کہ کلو غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوتا ہے۔
جیسے کوئی چیز گروی کسی سے لی ہو، پیسے لیے ہیں، اپنی چیز اس کے پاس رکھ دی، جب تک اس کے پیسے اس کی چیز نہیں دے گے وہ چیز نہیں چھڑا سکتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہے، اور کیا کیا جائے؟ تو ذبح عنہ یوم السابع و یحلق رأسہ، 7ویں دن اس کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا جائے اور اس کے ساتھ کو اڑایا جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت آتی ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 5472 کہ مال غلام عقیقہ، ہر غلام ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فَأَحْرِقُوا عَنْهَا دَمًا، اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو، وَأَمِيتُوا عَنَ الْأَذَى، اور اس کے سر پر جو اذیت والی چیزیں بال ہیں، پیدائشی بال ہیں، ان کو بھی منڈوا دو کا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ ثابت یہ ہوا کہ مصنوع طریقہ بچے کی پیدائش سے 7واں دن کب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے دن ہے، عصر کے بعد بھی بچہ پیدا ہوا وہ دن شمار ہوگا، سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ بھی بچہ پہلے پیدا ہوا تو وہ دن شمار ہوگا۔ ہاں سورج غروب ہو گیا اگلا دن شروع ہوگا، سورج غروب ہونے کے بعد اگلا رات اگلے دن کی ہوتی ہے، پھر اگلا دن شمار ہوگا۔ مثلا آج جمعہ کا دن ہے، اصل سورج غروب ہونے سے پہلے جو آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج کا دن اکاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی اذان کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پھر آج کا دن شمار نہیں ہوگا، ہفتے کا دن اس کا پہلا ہوگا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بیٹا ہے تو 2 جانور اور بیٹی ہے تو 1۔ مصنوع طریقہ یہ ہے کہ وہ بکرا چھترا جس کی قسم سے ہو، اس لیے طوطا ہونا یا قربانی والی باقی شرطیں نہیں ہیں، صحت مند ہونا چاہیے۔ البتہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا، جس طرح کی 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کسی عارضے کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، وسعت نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا عقیقہ رہ گیا تو جب بھی وہ کیا جائے گا تو عقیقہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہے، جب تک عقیقہ نہیں کریں گے تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ مصنوع تو 7واں دن ہی ہے۔ 4ویں دن کی ایک روایت آتی ہے، وہ کمزور ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس پر عمل ہو سکتا ہے، اس کے توابع شواہد مل کر وہ حسن غیری کے درجے تک بعد میں اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اگر رہ جائے لیکن رہے بھی شرعی عذر ہوگی، یہ کوئی عذر نہیں ہے بچوں کو چھٹیاں ہونی ہے، اس کی خالہ نے آنا ہے، اس کے پھپھو نے آنا ہے، اس کے تائے نے آنا ہے، اس کے چچے نے آنا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تائے چچے سب کا شامل ہونا تو لازمی نہیں ہے۔ 7ویں دن مصنوع طریقہ اگر رہ جائے تو جب بھی کریں۔ یہاں بھی ایک اور بھی آپ کو عجیب بات لگے گی، سب کے نزدیک عقیقہ ہے، فقہ حنفی کے اندر عقیقہ نہیں ہے، فقہ حنفی کے مطابق عقیقہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ عقیقے کے قائل نہیں تھے۔ غلام رسول سعیدی بریلوی جو بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے ہیں، ان کے رہنما ہیں، کچھ سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی ہے 7 جلد، اس کی جلد 1 صفحہ 43 پر فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث سے عقیقے کی فضیلت اور عقیقے کا جواز ثابت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں تھے۔ اس کا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ روایات اور حدیث نہیں پہنچی ہوتی، اگر ان کو یہ روایات پہنچی ہوتی تو کبھی بھی اس کا انکار نہ کرتا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑے امام ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، حضرت ہے، باپ دادا آبا و اجداد ہیں، اگر ان کی روایت، ان کی بات، ان کا فتویٰ
حدیث کے مطابق نہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہے، تاہم ان کی عزت احترام ضرور کریں گے، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو روایت نہ پہنچے، ہو سکتا ہے وہ ان کے سامنے وہ آیت نہ ہو، ہمارے لیے حجت کتاب و سنت ہے۔ بہرحال عقیقہ کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، ہمارے اندر اس کی بڑی سستی۔ بچے کی ولادت پر ہزاروں قوم کی مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے اور طرح طرح کے فنکشن ہو رہے ہیں، لیکن سنت کے مطابق عقیقہ نہیں، اور سب کچھ ہو جائے گا۔ جب عقیقے کی باری آئے، یار ہاتھ بڑا تنگ ہے، بس جب کوئی ہاتھ ہوگا رسو باقی سارے کام ہو جائے گا۔ یہ ہمارے دین سے دوری کا فطرہ سبھاؤ ہے۔ چاند ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے ہیں۔ عرب دستور کے مطابق آپ کو جو دیہاتی عورتیں ہوتی تھیں ان کے پاس شرفاء لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے، وہ ان کو دودھ بھی پلاتی، ان کی تمام نگرانی بھی کرتی۔ یہ عربوں کا دستور ہے۔ غریب غربے نہیں، جو شرفاء لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے۔ اس کا دو مقصد ہوتے تھے، ایک تو دیہاتی ماحول کے اندر بچے کی صحت ٹھیک رہتی ہے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی جو فطرتی قدرتی چیزیں ہیں وہ خراب، کیونکہ شہروں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ملتی۔ دوسری زبان، دیہاتی زبان کسی بریک ہوتی ہے، خالص اور پیور ہوتی ہے۔ شہری زندگی کے اندر کافی ملاوٹ آتی ہے، شہری زبان کا ملاوٹ آتی ہے، کیوں؟ دوسرے علاقے دوسرے ملکوں کے لوگ وہ شہری لوگوں کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، آنا جانا کاروبار، ان کے آنے جانے کے سے زبان میں فرق آتا ہے۔ جیسے اب ہماری اردو زبان، پنجابی تو بالکل نہیں رہی، خاص دور دراز کے دیہاتوں میں جائے تو وہاں خالص آپ کو پنجابی کچھ نہ کچھ ملے گا، کیونکہ ہماری مادری زبان پنجابی ہے اور قومی زبان اردو ہے، ہم خود ایک مخلوط سے بن گئے۔ تو عرب لوگ اپنی خالص زبان کی حفاظت کے لیے بچوں کو دیہات میں بھیجتے، وہاں بچے جب تربیت پاتے ہیں ان کی زبان بڑی خالص اور پیور رہتی ہے، جبکہ شہروں کے اندر محلات کے اندر سہولتوں کے اندر پانے والے ایسے نہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اگر ایک واقعہ آپ کو سنایا جائے تو آپ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ ولید بن عبد الملک خلیفہ گزرے ہیں اور اس کی تربیت ہوئی تھی شاہی محل میں۔ یہ جب حکمران بنے، ایک دن اپنی عدالت لگائے بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آدمی ایک کیس لے کر آئے۔ کیس یہ تھا کہ اس کے داماد نے اس پر ظلم و زیادتی کی۔ جب دیہاتی ولید بن عبد الملک کے پاس آیا تو ولید کو چاہیے تھا وہ پوچھتا کہ ماں شان ہوگا کہ تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تجھے پریشانی ہے؟ تو ماں شان ہوگا کی بجائے کہنے لگا ماں شان آگا، اور ماں شان کا معنی تیرے اندر کیا بیماری ہے، کیا ہے گیا؟ زبر پیش اور زبر کے فرق سے طرح فرق ہے۔ پوچھنا تھا ماں شان ہوگا، کہہ دیا ماں شان ہے۔ دیہاتی آدمی کہتا اعوذ باللہ من الشان، میں بیماری سے اللہ کی پناہ مانگوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ ولید بن عبد الملک کے پاس اس کا بھائی بیٹھا تھا سلیمان بن عبد الملک، اس نے اس کو کونی مار کے کہا اللہ کے بندو ماں شان ہوگا ایسے پوچھ، تو نے غلط لفظ بولا۔ اس نے جلدی سے پوچھا ہاں جی ماں شان ہوگا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اب دیہاتی نے بتلایا کہ میرے داماد نے ان کو ظلم کیا، زیادتی کی، فلاں کیا فلاں کیا۔ اب ولید نے دوبارہ پوچھا کہ پوچھنا تو یہ تھا کہ من خاتانوں کا، من خاتانوں کا منع کہ تیرا داماد کون ہے جس نے تم کو ظلم کیا، وہ تیرا داماد کون ہے؟ من خاتانوں کا۔ لیکن اس نے کہہ دیا من خاتانہ کا، اور من خاتانہ کا منع کہ تیرا خطرہ کس نے کیا؟ جب یہ پوچھا تو تمام درباری ہنس پڑے، اور اس کا بھائی جو سلیمان صاحب بیٹھا تو اس نے پھر کونی مار کر اس کو سمجھایا کہ ایسے پوچھو کہ من خاتانوں کا۔ اب بتلائیے کہ وقت کا حکمران ہو، عدالت کا قاضی ہو، بڑی مجلس کے اندر وہ ایسی غلطیاں کرے،
اس کی کتنی توہین اور کتنی سرخی ہوئی ہوگی. یہ واقعہ سے نہیں سنایا کہ زبان کا خالص رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے. ہم اپنے بچوں کی زبان جان بوجھ کر بچپن میں توتلا الٹے الفاظ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ہونے تک ان کے الفاظ وہی چلتے جاتے ہیں. ان کا اپنا نام ہمارے یہاں بی اے بھی کوئی کرتے ایم اے بھی کرتے ان کو پوچھے ہاں جی وہ کہے گا کتاب, حالانکہ لفظ کتاب ہے, انہیں کتاب نہیں کرنا, حالانکہ میٹرک ایف اے بی اے بی ایس سی تک کیا ہوتا ہے. یہ ہماری زبان ہم نے بگاڑی نہیں. اپنا نام اس نے بے تکا ہوتا ہے. باپ کا نام کیا جی یعقوب, یعقوب لفظ یعقوب, لیکن ہم نے بگاڑا تھا یعقوب. وہ کیا مانا؟ اسی طرح ہماری بات دیکھیں الحمد الحمد, حالانکہ لفظ الحمد یہ ہم نے بگاڑ میں حروف تہجی بگاڑ سنائے تھے. الف با, حالانکہ لفظ الف با. جب پہلے دن سے ہم نے حروف تہجی غلط سکھائے آخر تک ہوتی رہی. اس لیے اپنی اولاد کو یہ لاڈ پیار کا مطلب یہ نہیں ان کی زبان کو بگاڑو. توتے لفظوں کو سکھاؤ, چیزوں کے نام, چچا کا, ماموں کا, ان کا توتلا نام, بڑے ہو کر اسی طرح چلتے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت کے اندر یہ ان کی زبان کو خالص رکھنا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا یہ کہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا, مسئلہ رضاعت. دوسری عورت پرائی عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, اس میں بھی حرج نہیں ہے. یہ بھی ہمارے جاہل قسم کے لوگ ایسے بڑا عجیب اس کا فتویٰ لگاتے ہیں. کوئی دوسری عورتیں دودھ پلا دے تو پتہ نہیں کیا فتویٰ لگاتے ہیں. بچے کو دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے, لیکن دودھ پلانے سے جو احکام ثابت ہو گئے ان کا مد نظر رکھنا لازمی ہے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ رضاعت. جس عورت کا کسی بچے نے دودھ پی لیا وہ عورت اس کی ماں کے قائم مقام ہو جائے گی, اور اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس میں اس بچے کی بہن کے قائم مقام ہو جائے گی. اس عورت کی ماں اس کی نانی کے قائم مقام ہو جائے گی. اس عورت کی بہن اس کی خالہ بن جائے گی, اور اس عورت کا خامد اس کے باپ کے قائم مقام ہو جائے گی. جس طرح ماں سے, بہن سے, خالہ سے, پھوپھی سے, ان سے نکاح جائز نہیں, اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے قائم ہو جائیں گے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث پر 5100 اور صحیح مسلم کی حدیث پر 1447 کہ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب. جس طرح نسب کی وجہ سے, خونی رشتے کی وجہ سے, خون کی وجہ سے رشتے سب بنتے ہیں. ماں حرام ہے, بہن حرام ہے, خالہ حرام ہے, پھوپھی حرام ہے. اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے بھی رشتے ثابت ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی یہ رشتے حرام ہو جائیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر بھی اسی طرح اشارہ ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ان سے نکاح بھی حرام. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, تمہاری رضاعی بہنیں وہ بھی تم پر حرام. رضاعی بہن جس عورت نے دودھ پلایا اس کی بیٹی, وہ بھی, یا اس عورت کا دودھ کسی اور بچی نے پیا, اس کی اپنی بیٹی کی کسی اور کی بیٹی ہے. ایک ہی عورت کا دو بچوں نے دودھ پیا, ایک بیٹا ہے ایک بیٹی, کا نکاح آپ میں حرام, تو آپ پہ رضاعی بہن بھائی بن گئی. ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. بچہ چھوٹا تھا, رو رہا تھا, خالہ نے دودھ پلا دیا, ماں بیمار ہوگی, دودھ نہیں آتا, کوئی اور مسئلہ بن گیا, خالہ نے, پھوپھی نے, کسی نے دودھ پلا دیا, اسی طرح چلتے ہیں. بعد میں بڑے ہو کر اسی طرح آگے ان کے اولادوں سے نکاح چلتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو یاد رکھنا, ذہن میں رکھنا یہ لازم ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر بچے نے دودھ پیا ہو, 2 سال کی بڑی عمر کا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں
2 سال کی عمر تک بچہ دودھ پیے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی. بڑی عمر کا بچہ ہو گیا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، تو دودھ حرام نہیں ہو گیا؟ یہ نہیں دودھ حرام ہے، دودھ تو پی سکتا ہے لیکن اسے رضاعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح ایک آدھی چسکی لگانے سے، معمولی سا ایک آدھا گھنٹوں کرنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، ایک بسہ یا 2 بسے سے ثابت نہیں ہوتی. اتنا کم سے کم وہ دودھ اس کے جسم کا حصہ بنے، مقدار بنے، پیٹ بھر کر پیے پہ رضاعت ثابت ہوتی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت آپ کو دوسری عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے آغوش میں دیا گیا، ان کا آپ نے دودھ دیا ہے، وہ آپ کی والدہ کے کام تھی، اس کی بیٹی آپ کی بہن کے کام تھی. اسی طرح یہ رشتے ثابت ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا بچپن، یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے ہیں. 3 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا. 6 سال کی عمر ہوئی ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. والدین کے بعد ذمہ داری دادے پر آتی ہے. یہ بھی ثابت ہے کہ والد نہ ہو تو والد کی جگہ دادا اس کا ذمہ دار بنے گا. معمولی بنے، دادا عبد المطلب نے ذمہ داری نہیں ہے. دادا بھی 8 سال کی، آپ کو 8 سال ہے تو دادا بھی وفات پا گیا. پھر آپ کی پرورش کس نے کی ہے؟ چچا نے، ابو طالب نے. ثابت ہوا کہ والد کے بعد دادا حقدار ہے، دادا بھی نہ ہو پھر چچا اور تایا وہ حقدار ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے. خدا نہ خاصا خامد فوت ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، اور سب کو اٹھا کے اپنے والدین کے پاس، ماموں ذمہ دار تھے، ان کے ذمہ تو بیچاروں کو بہت ڈالا ہے. ماموں وارث بنے گا؟ ماموں وارث نہیں بنتا. ماموں اور بھانجا کبھی بھی آپس میں وارث نہیں ہوتے. ہاں اگر نہ ہو تو چچا اور تایا وارث بنتے ہیں. چچا تایا اپنے بھتیجے کے، بھتیجا کے چچا کے وارث بنتے ہیں. تو ثابت ہوا کہ وراثت کے حقدار یہ ہیں تو پرورش کے ذمہ دار بھی یہی بنیں گے. اگر کسی عارضے سے آپس کا اتفاق کے سیاست میں طے کر لے تو الگ بات، لیکن یہ کیسوں کیس ہونا، عدالتوں میں جانا، اور ماموں جو وہ اپنے پاس اپنے بھانجے کے لے یہ طریقہ بھی ہے. چچا جو وہ حقدار ہوتے ہیں. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں چیزیں ثابت ہوئی. ہم سیرت کے سردار میں پڑھتے نہیں ہیں. ہاں ہم سیرت منانے کے قائل ہیں، اپنانے کے نہیں. ایک سیرت منانا، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے منائی جا رہی ہے. ایک سیرت کو اپنانا کہ آپ کی سیرت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہماری زندگی کے اندر کیا ہماری رہنمائی بنتی ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے، نہ باپ کا سر پہ سایہ، نہ ماں کا سایہ، نہ دادا کا. عمر ہے 8 سال. 8 سال کی عمر کا بچہ ہو، ظاہری سہارے کوئی بھی نہیں، اور معاشرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر نیکی نام کی کوئی چیز بھی نہیں. جانتے ہیں آپ عرب کا معاشرہ کیسے تھا؟ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت دنیا کا ہر ظلم اس معاشرے میں پایا جاتا. نیکی نام کی چیز نہیں تھی. سردوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے اور جنگل میں بے باک جیسے. یہ تو زمانہ انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ. اور ایسے معاشرے کی اصلاح ایک ایسا بچہ جو یتیم در یتیم، نہ باپ کا سایہ، نہ دادا کا سایہ، نہ ماں کا سایہ، وہ بظاہر دیکھنے میں کوئی کیا اس قوم کی رہنمائی کرے گا، کیا ان کے اندر انقلاب پیدا کرے گا. کیونکہ ظاہر سہارا تو ہے ہی نہیں، نہ دولت، نہ ساتھی، نہ بھی اور، نہ معاون. لیکن اپنے اور پرائے ساری دنیا مانتی ہے. اسی یتیم بچے نے ایک تھوڑی سی مدت میں پوری کائنات کے کایا پلٹ دی. چور اور ڈاکو تھے دوسروں کے محافظ بن گئے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والے عزتوں کے محافظ بن گئے. جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کا جانا خیر و سلامتی کے ساتھ ممکن ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اکیلے
مہینوں کے سفر طے ہو رہے ہیں کہ 8 عام پاگل کو دیکھتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، اخلاق، تعلیمات. اگر آپ نے یتیم در یتیم ہونے کے باوجود، ظاہری سہارے تمام کے تمام نہ ہونے کے باوجود ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرتی، تو ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ حالات بڑے خراب ہے جی، معاشرہ بڑا بگڑا ہوا جی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ جملہ کہنا ہی کافی ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے تم نے اور میں نے کیا کیا؟ ہوٹل پر بیٹھ کر ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے؟ بیٹھ میں بیٹھ کر یہ کہہ دینا کافی ہے؟ اصلاح انقلاب، محنت اور کوشش، لوگوں کی اصلاح کے لیے تڑپ اور شوق، پھر رات ایک کرنا پڑے گا. تبدیلیاں آتی ہیں، حالات بدلتے ہیں. یہ نہیں کہ محنت کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اصل کا تبدیلی ہم چاہتے نہیں جاتے. ایک نام ہمارے یہاں مشہور ہوگا، تبدیلی آ گئی. اور تبدیلی کون سی آدمی کو؟ ہمارے یہاں تبدیلی اپنی تبدیلی. کیا اپنے اوپر نبی کی سیرت و کردار ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہماری اولاد میں ہے؟ میرے بھائی سیرت اپنائیں، سیرت کو پڑھیں بھی اور اس کو اپنائیں بھی. یہ چھوٹی موٹی، یہ مہنگائی کا مسئلہ، یہ بیماریوں کا مسئلہ، یہ فلاں مسئلہ، یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ سیدھے سیدھے معاملات کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات کیسے کرے گا؟ وما اصابکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت آتی تمہارے اپنے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کو تکلیف دے کر، ان کو پریشانیاں دے کر اللہ خوش نہیں. وہ اللہ سہولتیں اور درمیان کے ساتھ خوش ہوتا ہے، لیکن ہم سہولتیں دینے کے قائل ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.